الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غلیظ ولما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا حکم. جب وہی انداز ہے جو پیچھے ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے میں ہم نے انداز پڑھا کہ سورہ ہود میں یہ انداز جگہ جگہ ملتا ہے. ولما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا حکم یعنی ہمارے عذاب کا حکم آ گیا، مہلت ختم ہو گئی. جتنی مہلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اب وہ گزر گئی اور اب وقت آ گیا. ایسا وقت کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے، پہلے مہلت ہوتی ہے سالوں کی، صدیوں کی کئی مرتبہ، لیکن پھر جب اللہ کی طرف سے وقت مقررہ آتا ہے پھر وہ ایک لمحہ بھی نہ لیٹ ہوتا ہے نہ ایک لمحہ جلدی ہوتا ہے. پھر وہ اسی وقت آتا ہے جس وقت اس نے آنا ہوتا ہے. قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سے، لکم میعاد، تمہارے لیے ایک وعدہ مقررہ ہے ایک ایسے دن کا، لا تستأخرون عنہ ساعۃ، تم ایک پل بھی اس سے لیٹ نہیں ہو سکتے، ولا تستقدمون، نہ اس سے ایک پل پہلے جا سکتے ہو. تو وہ اللہ کا وعدہ مقررہ آ چکا، اللہ کا حکم آ گیا. جب آ گیا ہمارا حکم قوم ہود پر، نجینا ہودن، تو ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، ساتھ رحمت کے ہماری طرف سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور ہم نے نجات دی انہیں بہت سخت قسم کے عذاب سے. تو پھر اب اللہ کی سنت پوری ہوئی، اللہ کا کہا پورا ہوا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور عذاب آ گیا. کیا عذاب آیا تھا قوم ہود پر؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر، قوم عاد پر کیا عذاب آیا تھا؟ تیز یعنی کہ چیخ کی آواز تھی اور زلزلہ، قوموں میں سے ایک پہ یہ عذاب آیا تھا، سمودیاں آتی سے. نہ چیخ کی آواز تھی نہ زلزلہ تھا، وہ قوم سمود پر آئے تھے یہ عذاب دونوں. جی قوم عاد پر کیا عذاب؟ تیز آندھی. جی اور کوئی؟ قوم ہود پر کیا عذاب آیا تھا؟ قوم عاد پر جی تیز آندھی کا عذاب آیا تھا، تیز ہوا، ایسی ہوا کہ جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی. اور یہ قوم عاد لمبے لمبے بڑے بڑے طاقتور تھے، یہ ایسے ہو گئے جیسے لمبی لمبی کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کر کے جب وہ ہوا چلی تو پھر یہ ایسے ہو گئے، ایسے تباہ و برباد ہو گئے سارے کے سارے. اور یہ عذاب، یہ ہواؤں کا، یہ ان کے اوپر مسلط رہا 7 راتیں اور 8 دن. یعنی دن کے وقت یہ ہوا شروع ہوئی اور وہ دن اور پھر رات، دوسرا دن دوسری رات، تیسرا دن تیسری رات، چوتھا دن چوتھی رات، پانچواں دن پانچویں رات، چھٹا دن چھٹی رات، ساتواں دن ساتویں رات اور 8واں دن، تو اس میں جا کر وہ ہوا بند ہوئی. والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ریح فیہا عذاب علیم، وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا. تدمر کل شیء بامر ربیہا، سورہ احقاف میں اللہ نے ان کا ذکر کیا. وہاں اللہ فرماتے ہیں تدمر کل شیء بامر ربیہا،
وہ ہوا ہر شے کو اللہ کے حکم سے تباہ و برباد کر رہی تھی۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو ایسا ہو گئے، وہ ایسے ہو گئے قوم عاد کہ بس ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ تو جب اللہ کا حکم آ گیا یہ آندھی کا اور تیز ہوا کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی، برحمت منا، ساتھ رحمت کے ہماری طرف سے۔ تو رحمت کے ساتھ نجات ملی حضرت ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو، اور وہ رحمت منا، من اور نا ہماری طرف سے تھی، یعنی خاص اللہ کی طرف سے رحمت۔ اس خاص اللہ کی رحمت کے نتیجے میں اللہ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے ساتھ ایمان والوں کو اس دردناک عذاب سے بچا لیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ اگر کوئی انسان عذاب سے بچتا ہے تو اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے۔ کوئی انسان اللہ کی طرف سے کسی نعمت کا حقدار ہوتا ہے، مستحق بنتا ہے، تو وہ سراسر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں عذاب سے بچتا ہوں یا میں اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہوں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ نہیں، انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بنتا، بلکہ انسان در حقیقت اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے بحیثیت مسلمان۔ ہمیں دنیا کے اندر جو صلاحیتیں، جو مال و دولت، جو اقتدار، جو نعمتیں ملتی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے زور بازو کا، اس میں ہماری محنتوں کا، ہماری صلاحیتوں کا عمل دخل نہیں ہوتا، ہمارے اعمال کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ دنیا میں انسان اللہ کے عذاب سے بچتا ہے یا کوئی اور اسے نعمت ملتی ہے، یا آخرت میں انسان جہنم سے بچے گا یا اللہ کی جنتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہوگا، تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اور یہ خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے خصوصی طور پہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہی فرق ہے ایک مسلمان اور ایک کافر میں۔ مسلمان اللہ کی ہر نعمت کو، اللہ کے ہر انعام کو اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم سمجھتا ہے، اپنے اعمال کا بدلہ، اپنی صلاحیتیں نہیں سمجھتا۔ لیکن جو اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ کا منکر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں کام میں نے کیا، میں نے فلاں کام کیا، فلاں چیز میرے علم سے مجھے حاصل ہوئی، فلاں چیز مجھے میری صلاحیت سے حاصل ہوئی۔ اس کی گفتگو میں میں بہت ہوتا ہے۔ جیسے شیطان نے کہا تھا، جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ فرعون نے بھی انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ قارون نے بھی یہی میں اور میری صلاحیت، میری تدبیر۔ تو قارون نے بھی کہا تھا کہ جب اس کو کہا گیا کہ تمہارے پاس اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے، تو جب تمہارے ساتھ اللہ نے احسان کیا، تم بھی احسان کرو، تم بھی نیکی کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اتراؤ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا آگے سے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہنے لگا مجھے تو یہ چیزیں میری صلاحیت کی وجہ سے ملی ہیں، یہ تو میری عقل مندی اور میری صلاحیت ہے کہ مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں۔ تو یہ فرق ہے ایک مسلمان کی سوچ کا اور ایک غیر مسلم کی سوچ کا۔ ہمیں یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی نعمت ہو یا اللہ کے عذاب سے بچنا ہو یا آخرت میں، تو یہ سراسر اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی بعض آیات ہیں جو ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا، انسان کو اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ انسان جو عمل آگے بھیجے گا دنیا کے اندر، جو عمل کرے گا اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجے گا، تو انسان کو اس اعمال کا فائدہ ہوگا۔ انسان کو آخرت کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے، انسان کو خواہشات پر نہیں رہنا چاہیے۔ تو ان دونوں باتوں میں کیا تطبیق ہوگی؟ انسان اللہ کی رحمت سے، عذاب سے بچتا ہے یا اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنتا ہے،
یا انسان اپنے اعمال کی وجہ سے. جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اہل جنت کو آواز لگائی جائے گی وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا کہ یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تمہیں اس کا وارث بنایا گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. تو انسان کو اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے عذاب سے چھٹکارا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ملے گا یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گا. اللہ کی رحمت سے ہوگا. ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم اگر نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. جو ہدایت یافتہ ہوگا اپنی ذات کے لیے ہدایت یافتہ ہوگا. تو ان آیات کریمہ میں کیا تطبیق دی جائے؟ جی مس افشین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان میں یہ تطبیق کی جائے کہ انسان نے اپنی کوشش کرنی ہے 100% جی سے رکھنے کی مطلب کے لیے بیٹھ جانا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت کا اس پہ نازل آخر انسان کا اللہ کے حکم سے ہی ہوگا. اللہ کی رحمت ہی اس کے اوپر ہوگی. جیسا کہ وہ حدیث کہ اس کی تطبیق میں ہم وہ حدیث پیش کر سکتے ہیں جس میں آپ سے فرمایا تھا کہ شخص وہ مفہوم یہی ہے کہ آپ سے کہا تھا کہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. تو عمل اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا کوئی اعتبار ہے. جی بالکل ٹھیک ماشاء اللہ. جی مس نورین. جی استاد میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ انسان کو تو عمل کرنے میں بھیجا ہی ہے لیکن اعمال قبول ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس کے اعمال قبول کرتا ہے. پھر وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. لیکن اعمال اس نے کرنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہی ہے کہ اس کو آزمایا جائے اور اس کے اعمال کو دیکھا جائے. بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو بات یہی ہے کہ اصل میں یہ جنت اللہ کی نعمتیں یہ صرف خواہش سے نہیں ملتی. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان گھر بیٹھ جائے اور جی میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں, میرا رزق میرے گھر میں چل کر آئے گا, مجھے ہر چیز میرے گھر میں ملے گی, میرے گھر بیٹھے بیٹھے ہی دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے, میں اللہ سے دعائیں کروں گا اور گھر بیٹھے بیٹھے ہی مجھے اللہ کی رحمت سے جنت مل جائے گی, اللہ ہی غفور الرحیم ہے, اللہ ہی مجھے عذاب سے نجات دے دیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ توکل کا غلط مفہوم ہے. یہ خواہشات ہیں, اس کو خواہشات کہا جاتا ہے. اللہ نے اہل کتاب کی مذمت کی ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں کچھ ان پڑھ لوگ بھی ہیں, ان میں کچھ امی لوگ بھی ہیں. لا يعلمون الكتاب الا امانیہ, کتاب تو جانتے نہیں ہیں, کتاب تو پڑھی نہیں ہوئی, خواہشات ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اٹکل پچو لگاتے ہیں. تو یہ جنت اللہ کی نعمتیں یہ انسان کو خواہش سے نہیں ملتی. جی ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں, ہماری تو امت افضل ترین امت ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ ہمیں کیسے سزا دیں گے, اگر جنت میں ہم نے نہیں جانا تو کس نے جانا ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے. توکل کا بھی معنی یہ نہیں ہے. انسان کو اپنا کام پورا کرنا ہے, اپنی محنت پوری کرنی ہے, انسان کو کوشش کرنی ہے, تگ و دو کرنی ہے, جو انسان کر سکتا ہے وہ کرنا ہے. اب وہ کرنے کے بعد, اپنی تدبیر کرنے کے بعد, 100% اپنی تدبیر کرنے کے بعد اب انسان کو اپنی تدبیر کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا. ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرنا ہے تو اللہ کی رحمت سے ہر چیز ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, تدبیر سے سب کچھ ہوتا ہے, ہر چیز ہماری قوت بازو سے ہوتی ہے, ہر چیز ہمارے کرنے سے ہوتی ہے. اور وہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو وہی ملتا ہے دنیا میں جو انسان کرے. تو اس قسم کی جو ہے وہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ نہیں بدلیں گے, اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک وہ قوم اپنے آپ کو خود نہ بدلے. تو کچھ لوگ تدبیر کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں, اتنی کرتے ہیں لگتا ہے جیسے سب کچھ جو ہے وہ تدبیر کے اوپر ہے. کچھ لوگ رحمت کی اور توکل کی اور تقدیر کی بات اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ وہ تدبیر اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ دونوں افراط و تفریط ہے. صحیح بات کیا ہے کہ انسان کو مکمل تدبیر کرنی ہے, انسان کو 100% اپنی طرف سے محنت کرنی ہے,
لیکن انسان کو اپنی محنت کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ اب جو ہوگا میری محنت کی وجہ سے ہوگا. انسان اپنی کوشش پوری کرے گا اور اپنی پوری کوشش کر کے انسان پھر اللہ پہ توکل کرے گا, سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دے گا. لیکن گھر بیٹھے اللہ پہ نہیں چھوڑے گا. گھر بیٹھے بس دعائیں کرنے سے فتوحات نہیں ہوتی, جنگیں نہیں جیتی جاتی, مشکل مار کے سر نہیں کیے جاتے, گھر بیٹھے جنت نہیں مل جاتی, صرف خواہشات سے جنت نہیں مل جاتی, اللہ کے عذاب سے نہیں بچا جا سکتا. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرنا پڑتا ہے, نرم بستروں کو چھوڑنا پڑتا ہے, مشکلات کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام نے کی. عمل کرنا پڑتا ہے. ہاں, عمل کر کے بھروسہ عمل پر نہیں ہوتا, بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے. تو انسان دنیا میں ہو یا آخرت میں اگر اللہ کے غضب سے بچے گا, اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہوگا, تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. اپنے عمل کی وجہ سے بھی ہوگا اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے بھی ہوگا. تطبیق ہم کیا دیں؟ ہم تطبیق یہ دیں گے کہ اصل اللہ کی رحمت ہے, لیکن اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے انسان کے اعمال ہوں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. ورنہ اگر اعمال کی ضرورت نہیں ہے, سب کچھ رحمت ہی ہے, تو پھر ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ جی اللہ تو میرا بھی رب ہے, مجھے بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ کی رحمت اگر مسلمان کو مل سکتی ہے مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ وہ تو پھر شیطان بھی امیدوار ہو سکتا ہے کہ جی میں اللہ کی رحمت سے محروم کیوں. اللہ کی رحمت کی کچھ شرائط ہیں, کچھ اصول و ضوابط ہیں. اللہ کی رحمت کس کو ملتی ہے؟ وہ انسان کے اعمال کو, انسان کی تگ و دو, انسان کی محنت کوشش, اس کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. صرف انسان کا عمل کچھ نہیں ہے. تو انسان کا عمل جب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے, اور اصل اللہ کی رحمت ہے جس سے انسان کو ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور انسان سارے قسم کے مسائل سے بچ پاتا ہے. جی مس نورین. یہ سب جیسے ایک کسان ہوتا ہے, وہ زمین کو زرخیز بنانے کے لیے ساری چیزیں استعمال کرتا ہے, بارش کا, پانی کا, سب کا خیال رکھتا ہے, اور اپنی ساری محنت کے بعد جب بھی وہ بیج پھینکے گا تو وہ اس کے بعد پھر وہ اللہ پہ توکل کرے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے دو کسان ہو, ایک سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہے گا کہ میرے زور بازو پہ کل یہاں پہ یہ بیج جو ہے نا وہ زمین سے نکلے گا. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا کسان ہوگا وہ کہے گا میں نے اپنی محنت تو کیا, اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کب اس بیج میں سے وہ پودا نکلے, کب میری فصل بارآور ہو. بالکل حدیث بھی کہ اونٹ باندھ کے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا. بالکل بالکل یہی بات, بالکل ایسی بات ہی ہے. اونٹ کا گھٹنا باندھیں گے پھر اللہ پہ توکل کریں گے. اگر ہم بیج بوئیں گے تو فصل نہیں اگے گی اللہ کے حکم کے بغیر. اللہ کا حکم ہوگا تو فصل اگے گی. ہم اپنی محنت کریں گے, ہماری محنت سے نتیجہ برآمد نہیں ہوتا, اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرنے سے نتیجہ برآمد ہوتا ہے. یہ فرق ہے ہمارا اور کفار کا. انہوں نے ہر چیز کو 2 × 2 4 کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں پہلی بات اللہ کو مانتے ہی نہیں, کہتے ہیں اگر کوئی ہے بھی بس ایک نظام بن گیا, اب اس نظام کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. بھئی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی سب عام طور پہ ہوتا ہے, سبب ہوتا ہے تو نتیجہ ہوتا ہے, لیکن اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ سبب کے بغیر بھی نتیجہ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. اور ہمیں اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھنا. دنیا میں ہر انسان کو صرف کوشش سے ہر چیز نہیں ملتی. کوئی انسان زیادہ محنت کرتا ہے, کوئی انسان کم محنت کرتا ہے. بعض دفعہ کم محنت کرنے والے کو زیادہ نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں دنیا کے اندر. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے, لیکن آخرت کے اندر جو کچھ ہوگا وہ انسان کی کوشش کی بنا پر ہوگا, اور کوشش کے نتیجے میں اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. تو بہرحال یہ بڑا گہرا نقطہ ہے جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. انسان سب کچھ اسباب کو سمجھ لے, اور دوسرا کہ انسان اسباب کرے, اسباب اختیار کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. یہ دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے, اور یہ مومن اور کافر کا فرق ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے نجات دی اپنی رحمت کی وجہ سے.
اللہ کی رحمت کیوں جوش میں آئی؟ اللہ کی رحمت حضرت ہود کے ساتھیوں کے لیے کیوں جوش میں آئی؟ وہ کفار کے لیے جوش میں کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ان کے عمل نہیں تھے۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے انسان کے اعمال، انسان کی تگ و دو کو دیکھ کر۔ تو بہرحال اصل چیز اللہ کی رحمت ہے، انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نجات دی انہیں سخت قسم کے عذاب سے، بہت ہولناک، بہت سخت عذاب تھا۔ جتنی طاقتور قوم تھی اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اور وہ عذاب بڑا ہی ہولناک تھا اور بڑا ہی سخت قسم کا عذاب تھا۔ وَتِلْكَ عاد، اللہ فرماتے ہیں یہ قوم عاد تھی۔ جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وعصوا رسولہ، اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے پیروی کی ہر بہت سرکش اور بہت ضدی شخص کے حکم کی۔ یہ وجوہات ہیں قوم عاد کے تباہ و برباد ہونے کی، ان وجوہات پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ انسان تجزیہ کرتا ہے، اللہ نے انسان کو تجزیہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، انسان غور کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پچھلی قوموں کے حالات پہ غور کرو، قوم عاد کے ساتھ یہ کیوں ہوا، اس کی وجوہات یہ ہیں۔ ایک تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ انہوں نے جحود کا رویہ اختیار کیا، انکار کیا، کفر کیا، وعصوا رسولہ، اور رسولوں کی نافرمانی کی۔ ان کو اللہ رسول کی پیروی کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول کی بات ماننی چاہیے تھی، انہوں نے اللہ رسول کی بات ماننے کی بجائے اللہ رسول کا تو انکار کر دیا، اور بات کس کی مانی؟ الٹ بات ہر سرکش اور ہر ضدی شخص کی مانی۔ کون ہے سرکش اور ضدی شخص؟ ان کے سردار، کفار کے سردار۔ حالانکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کی اطاعت ہونی چاہیے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم یہ ہے کفار کی اور سرکشوں کی اور دنیا داروں کی، ان لوگوں کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ان لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، یہ تو سراسر تباہی بربادی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم کفار کی پیروی کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، تو وہ تو تمہیں تمہارے قدموں پر ہی واپس پھیر دیں گے، تمہیں مرتد بنا دیں گے، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تم خسارہ اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کی، وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد واپس پھیر دیں گے اور تم پھر کافر ہو جاؤ گے دوبارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں کفار کی، منافقین کی، دنیا داروں کی، اللہ کے نافرمانوں کی اطاعت سے منع کیا ہے، ان کی پیروی سے منع کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کی دعا مانگنی چاہیے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ نیک لوگوں کا رستہ ہے، نیک لوگوں کے نقش قدم کو اپنانا چاہیے، اور مغضوب علیہم اور گمراہ ضالین ان لوگوں سے، ان لوگوں جیسا بننے سے بچنا چاہیے۔ تو ان کا جرم یہ تھا، انہوں نے الٹ کام کیا، اللہ رسول پر ایمان لانے کی بجائے، ان کی باتیں ماننے کی بجائے انہوں نے کفار کی، اپنے سرداروں کی باتیں مانی، ہر سرکش ہر ضدی کی بات مانی انہوں نے، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے اور یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ جب تباہی آتی ہے اللہ کی طرف سے تو جو کفر میں اور مخالفت میں پیش ہوتے ہیں وہ بھی تباہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو زمانے کے مطابق چلنے والے ہیں، جہاں زمانہ جا رہا ہے وہ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، جس رخ کو ہوا ہے ان کا رخ بھی ادھر ہی ہے، جہاں کوئی فائدہ دنیا کا دیکھا اسی کے پیچھے ہو گئے عام طبقہ، تو وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے جس طرح اللہ کے راستے سے روکنے والے اور بڑے بڑے کافروں کے سردار تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کچھ لوگ جو ہیں وہ حق کے امام بنتے ہیں، ہدایت کے امام بنتے ہیں، کچھ لوگ کفر کے، نافرمانی کے امام بنتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کے امام بنے یا کفر کے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے امام بنے۔ زیادہ تر لوگ پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں، جو زیادہ تر کافر سرداروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں،
مالداروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اقتدار والوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے پیروی کی ہر بہت جابر اور سرکش کی، ہر بہت ضدی شخص کے حکم کی، اس کی پیروی کی۔ یہاں ذکر ہے کہ قوم عاد کی ہلاکت کی وجوہات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کی نافرمانی کی اور اپنے رسولوں انکار کیا، اپنے رب کی آیات پر اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ تو کون سے رسول تھے قوم عاد کے؟ رسول جمع ہے، تو کون سے رسول تھے قوم عاد کے؟ پہلے کون سے؟ نہیں، وہ میں نے قوم سمود اور قوم عاد کی بات کی تھی، ابھی تو قوم سمود کا ذکر ہی نہیں آیا۔ تو کن رسولوں کی نافرمانی کی انہوں نے؟ ہاں شاباش، یعنی انہوں نے جب اپنے جی مسامنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تمام رسولوں کا ایک ہی پیغام تھا توحید کا، اس لیے واسط اور رسول کا ہوئے۔ بالکل ٹھیک، یعنی انہوں نے اپنے رسول سیدنا ہود علیہ السلام کی جب نافرمانی کی تو ایک رسول کی نافرمانی کرنا گویا کہ سب رسولوں کی نافرمانی کرنا، کیونکہ سب کا میسیج تو ایک ہی ہے، سب کا دین تو ایک ہی ہے۔ آپ اکثر پڑھیں گے قوموں کے بارے میں کہ انہوں نے رسولوں کی نافرمانی، کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کی نافرمانی کی۔ کوئی بندہ اللہ کی ایک آیت کو جھٹلائے گویا کہ اللہ کی سب آیتوں کا منکر ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ ایک رسول کی نافرمانی کرے گویا کہ وہ سب رسولوں کا منکر ہے، کوئی بندہ اللہ کی ایک کتاب کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے گویا کہ وہ اللہ کی باقی کتابوں کا بھی منکر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی۔ اب جب مہلت ختم ہو گئی، اللہ نے لمبی مہلت دی، سینکڑوں سال اللہ کو پتہ ہے، تو جب مہلت ختم ہو گئی اور پھر اللہ کا حکم آ گیا، تقدیر میں جو لکھا تھا وہ پورا ہو گیا، تو اب پھر یہ لوگ ان پر اللہ کی طرف سے پھر پھٹکار برسی، لعنت ہوئی اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسان کتنا ناقص ہے، مخلوق ہے، تو انسان کے لیے اللہ کی رحمت کے علاوہ اور ہے کیا؟ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت کا شکار ہوئے، اور پھر یہ لعنت آخر تک ان کے ساتھ جائے گی۔ جو دنیا میں لعنت کا شکار ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر اللہ کی لعنت اس کے ساتھ چمٹی رہے گی۔ تو قیامت تک یہ اللہ کی لعنت ان کے ساتھ چمٹی رہے گی، دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور آخرت میں بھی۔ لعنت اللہ کی یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے، انسان کے لیے اللہ کی رحمت سے کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اللہ کے غضب سے، اللہ کے ناراضگی سے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں ایک جگہ ہے، اللہ کی طرف ہی، انسان اللہ کے سایہ رحمت میں جگہ لے لے، اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ الا ان عادا کفروا ربهم، اللہ تعالیٰ آخری آیت ہے اس قصے کی، تو اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں خبردار، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار، بعدن دوری ہے، لعاد قوم عاد کے لیے، قوم ہود، یہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تبصرہ کرتے ہیں کہ ان پر عذاب کی وجہ دنیا اور آخرت میں ان کی بربادی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کفر، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو نہ ماننا، وحی کو نہ ماننا، حضرت ہود کے احکامات کو نہ ماننا، یہ سب چیزیں اللہ کے ساتھ کفر میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کفر میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اللہ کے ساتھ کفر کا مطلب یہ نہیں بس اللہ کے ساتھ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا بس انسان اللہ کو ایک مان لے بس، باقی نہ اللہ کے رسول کو مانے، نہ اللہ کے احکامات کو مانے۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، اللہ اور رسول کی ہر بات پر ایمان، وحی پر ایمان، ہر حکم پر ایمان، جس سے اللہ نے روکا اس سے انسان روکے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس پر انسان عمل کرے۔ تو اسی طرح اللہ کے ساتھ کفر سے مراد یعنی
اللہ کا کفر، رسولوں کا کفر، وحی کا کفر، اللہ کے اوامر و نواہی کا کفر، ہر چیز کا کفر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو قوم عاد نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، یہی ان کا جرم تھا۔ اس جرم کی وجہ سے ان کے لیے بعد ہے، دوری ہے۔ دوری کس سے؟ اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ بعد، خبردار بعد ہے، یعنی دوری ہے لعاد، ان قوم عاد کے لیے۔ کون عاد؟ قوم ہود، جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے، ان کے لیے دوری ہے۔ کس سے دوری؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ یہ بعد بھی لعنت کے معنی میں ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا لعنت اس سے زیادہ خوفناک، ہولناک چیز انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کی رحمت ہی روٹھ جائے اور اللہ ہی ناراض ہو جائیں تو پھر لعنت ہی اور دوری ہی باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ لعنت کے معنی میں ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان لعنت ملامت نہیں کرتا کسی کو۔ لعنت کرنا چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نافرمانوں پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، کسی معین شخص پہ لعنت کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا۔ لعنت چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک تو ہے نا اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ایک انسان کسی پر لعنت کرے، لعنت بھی ایک دعا ہے، تو یہ بہت خطرناک دعا ہے، بد دعا ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بد دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا کسی مسلمان پر لعنت کرنا، کافر پر بھی لعنت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہے کیا پتہ وہ ایمان لے ہے، تو ایک مسلمان پر لعنت کرنا آپ کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا لعن المؤمن کقتلہ، صحیح حدیث، صحیح بخاری کی۔ ایک مسلمان پر لعنت کرنا اس کو قتل کر دینے کے مترادف ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہ غلیظ لفظ ہے لعنت، اور اتنا یہ ہولناک لفظ ہے کہ جب کسی انسان کے منہ سے نکلتا ہے کسی دوسرے انسان کے لیے تو اس لفظ کو کہیں پناہ نہیں ملتی، کہیں جگہ نہیں ملتی۔ یہ آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تمہیں اندر نہیں آنے دے سکتے، تو یہ پھر دوبارہ زمین پہ آتا ہے اور یہ پھرتا رہتا ہے، اس شخص کو تلاش کرتا ہے جس شخص کے لیے لعنت کی گئی۔ اگر وہ شخص لعنت کا مستحق ہو تو اس پر یہ لعنت پڑ جاتی ہے، اگر وہ شخص لعنت کا مستحق نہ ہو تو یہ لعنت دوبارہ لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ تو بہرحال قوم عاد جو ہیں یہ اللہ کی لعنت کا، اللہ کی رحمت سے دوری کا شکار ہوئے۔ تو لا علمی تو انسان کی ذمہ داری ہے علم حاصل کرے، قانون سے لا علمی یہ عذر نہیں ہوتا، تو مسئلے سے لا علمی عذر نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے انسان علم حاصل کرے۔ اللہ نے تو انسان کو یہ چیزیں بنیادی باتیں ہیں۔ انسان قرآن پڑھتا تھا کہ اللہ نے کہا کہ علم کیا چیز ہے۔ علم کوئی قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے کوئی علم قرآن اور سنت کا نام ہے۔ قرآن سنت پڑھیں گے تو قرآن سنت میں آپ کو یہ باتیں فوری مل جائیں گی کہ اللہ کے بغیر انسان کا کوئی گزارا نہیں ہے۔ مخلوق کا خالق کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، مخلوق کو خالق کی رحمت کی کتنی ضرورت ہے، اور خالق نے بھی مخلوق کے لیے رحمت کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے۔ کئی دفعہ بات ہوئی ہے اس موضوع پر، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر شے کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ لیکن یہ رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ کئی دفعہ بات ہوئی ہے اس موضوع پر۔ یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ جو طلبگار نہیں اللہ کی رحمت کو، اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی۔ تو اصل اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو پھر لعنت ہے، پھر دوری ہے اللہ کی رحمت سے، وہ پھر وہ بعد ہے پھر، اور اس سے خطرناک چیز کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی جب ایک انسان کے اپنے خالق سے نہیں بنتی، جو اس پوری کائنات کا خالق مالک رازق سب کچھ ہے، تو پھر اس کی کس سے بن سکتی ہے؟ پھر اس کی تو پھر دنیا آخرت سب کچھ تباہ و برباد ہے۔ یہ تو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، وقتی طور پہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو انسان کی غفلت انسان کے لیے وبال ہے۔ انسان کو اس غفلت سے نکلنا ہے، اس نیند سے جاگنا ہے۔
ایک شخص جو ہے وہ سزائے موت کا قیدی ہو اور وہ سوئی جائے، وہ سمجھے سو کر جو ہے میں بچ جاؤں گا، تو آنکھیں بند کرنے سے، سونے سے تو انسان اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ بلی آ جائے کبوتر کے سامنے، کبوتر آنکھیں بند کر لے تو آنکھیں بند کرنے سے اس کی جان نہیں چھوٹ جائے گی، سامنا کرنا پڑے گا اس کا، اور سامنا کر کے بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی، جو بھی بچنے کا طریقہ ہے وہ اپنانا پڑے گا۔ تو اللہ کی زمین پہ رہ کر، اللہ کی نعمت کھا کر اللہ سے تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے غضب سے انسان کو اللہ کی رحمت کے پناہ میں آنا ہی آنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ خالق کی زمین میں رہ کر خالق سے ناراضگی کیسے ہو سکتی ہے؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کیا ارسلنا، پیچھے ارسلنا محذوف ہے، یعنی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قوم سمود کے بارے میں بات ہو گئی پیچھے، قوم عاد کے بارے میں تذکرہ جب ہوا تھا کہ قوم سمود بھی، ان کا جد امجد کا نام سمود ہے، اور سمود یا عاد کی نسل میں سے ہے۔ عاد نامی شخص کی نسل میں قوم عاد تھی، اور اسی عاد کی نسل میں ایک شخص سمود ہے، تو سمود کی نسل سے قوم سمود ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں، سامی ہیں یہ لوگ۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جانشین ہے، قوم سمود قوم عاد کی جانشین ہے۔ جس طرح قوم عاد بہت طاقتور تھے، ان جیسا طاقتور کوئی اور نہیں تھا، تو قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح بڑے طاقتور تھے، قوم عاد سے کچھ کم۔ تو یہ طاقت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ہنر مندی، صلاحیت، صنعت و حرفت اور اس قسم کی صلاحیتیں بھی ان کے پاس بہت تھیں۔ قوم سمود یہ کاریگری میں، صنعت و حرفت میں بھی بہت آگے تھے، پہاڑوں کو تراش لیا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر یہ محلات بنا لیا کرتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم پہاڑوں سے بڑے تم گھر بناتے ہو اور تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، تو پہاڑوں کو تراش لیتے تھے۔ بہت طاقتور بھی تھے، بہت صلاحیتوں والے بھی تھے، اور کاریگر بھی بہت زیادہ تھے، اللہ کی بہت نعمتیں تھیں۔ Recording in progress. تو یہاں قوم سمود میں نے ذکر کیا تھا، قوم سمود اصل میں اس قوم کو قوم عاد بھی کہتے ہیں، یہ عاد ثانیہ ہے یا عاد سمود ہے۔ قوم عاد جو اصل قوم عاد ہے جس کا پیچھے ذکر پڑا ہم نے، اس کو عاد اولا بھی کہتے ہیں، یا اس کو عاد ارم کہتے ہیں، اس کو عاد ثانیہ یا عاد سمود کہتے ہیں۔ یہ قوم عاد کی جانشین قوم ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قوم سمود جو ہے یہ قوم عاد کے جانشین ہیں، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دیا، اور بھائی قرار دینے کی وہی وجہ ہے جو پیچھے ہم نے قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے قوم عاد کا بھائی قرار دیا تھا۔ یعنی یہاں اخوت سے مراد قبیلے کی اخوت ہے، خون کی اخوت ہے، ایمان کی اخوت تو ہے نہیں، کیونکہ حضرت ہود اور حضرت صالح، نبی کا عقیدہ قوم والا نہیں ہوتا، نبی تو صحیح عقیدہ توحید کا عقیدہ لے کر آتا ہے، اور قوم پھر نبی کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ تو یہاں اخوت ایمانی مراد نہیں ہے، قبیلے کی اور خاندان کی اخوت مراد ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام بھی اسی قوم میں سے تھے، اسی قوم کی طرح لمبے چوڑے طاقتور۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی قوم عاد کی طرح تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت بھی توحید کی دعوت، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت جو توحید ہے، شرک سے بچنا۔ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ
ثم توبوا الیہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا زمین میں. اللہ کے انعامات یاد دلا رہے ہیں. اللہ نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے، یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تم اللہ کی مخلوق ہو، زمین کے ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. اللہ نے تمہیں اس زمین میں بسایا ہے، اللہ نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے. واستعمرکم فیہا، تمہیں آباد کیا ہے اللہ نے اس زمین میں. یہ ساری اللہ رب العالمین کی کارگزاری ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ. Recording in progress. فاستغفروہ، پس اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف رجوع کرو. میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ استغفار کا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کی دعوت ہر نبی نے اپنی قوم کو دی ہے اور بار بار دی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت جو خلاصتاً ذکر کی ہے، اس خلاصہ میں جگہ جگہ توحید کے ساتھ استغفار اور توبہ کا ذکر ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شروع میں اس صورت کی شروع میں پڑھا، پھر ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا. حضرت ہود نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کے بعد استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی. قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس کی دعوت دی تھی، جس کا ذکر سورہ نوح میں ہے، اور استغفار کے فوائد بتائے تھے لوگوں کو. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا. وہی بات، انسان کو غفلت سے نکلنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے نکلنا چاہیے، انسان کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف دوڑ کر جانا چاہیے. ففروا الی اللہ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور جواب دینے والا ہے. یعنی میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی عظیم صفت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والے ہیں. جی ام عمارہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کی آواز تو ٹھیک بند تھی، یعنی کہ جب آپ نے اس آیت کو پورا نہیں سنا، بالکل اینڈ سے سنا ہے. اچھا اچھا، آپ دوسروں سے پوچھتے ہیں، اگر میرے میں کوئی بتا دو. چلے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے. واستعمرکم فیہا، اور تمہیں اس زمین میں آباد کیا ہے. تو اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس زمین میں اللہ نے انسان کو بسایا. انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، ساری نعمتیں اس زمین میں اللہ کی ہیں. تو پھر انسان کو اللہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے اپنے گناہوں کا، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرا رب بہت قریب ہے، جواب دینے والا ہے. یعنی انسان جو اللہ سے دعائیں کریں، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. تو یہاں اللہ نے دعاؤں کی قبولیت، مجیب، دعاؤں کو قبول کرنا، دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ اپنی عظیم صفت بیان کی. اللہ قریب ہے. اللہ کی صفت قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قریب ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو عرش پہ مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ تو آسمانوں پر ہیں، عرش پر ہیں، تو میری دعا کون سنے گا؟ مجھے اللہ تک اپنی دعا پہنچانے کے لیے کوئی واسطے اختیار کرنے پڑیں گے، مجھے درمیان میں اوروں کو ڈالنا پڑے گا. نہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ بہت قریب ہے. اللہ تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان سے، انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. اللہ تو سرگوشی بھی سن لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو سینے کے بھید سے بھی واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہوتے ہوتے، عرش پہ ہوتے ہوتے، جس طرح نصوص سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں. کوئی شخص اونچی آواز سے بات کرے، کوئی شخص ہلکی آواز سے بات کرے، کوئی شخص دل میں کوئی سوچے، اللہ کے لیے سب چیزیں برابر ہیں. کوئی شخص دن کے 12 بجے کوئی کام کرے، کوئی شخص رات کو چھپ چھپ کر چلے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں. تو اللہ نے کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ قریب ہونے کا ذکر کیا. قریب ہونے سے یہ بتایا کہ اللہ کو ڈائریکٹ پکارنا چاہیے، اللہ کو واسطوں وسیلوں کی اللہ کو ضرورت نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پکارو فلاں کے واسطے سے، فلاں کے واسطے سے، فلاں کے واسطے سے. اللہ نے فرمایا مجھے پکارو. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو کیسے پکاریں؟ ہمارا رب، ہم اپنے رب سے دعائیں اپنی اس سے کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا رب ہم سے دور ہے، ہم اس کو کیسے پکاریں؟
تو اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ ہماری دعائیں کیسے سنتے ہیں، تو آپ بتائیے اللہ بندوں کو میرے بارے میں کہ اللہ قریب ہے، دعائیں قبول کرنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے اللہ بہت قریب ہے۔ اللہ اتنے قریب ہے کہ اللہ انسان سے بھی زیادہ قریب ہے، انسان کے اپنی ذات سے زیادہ قریب ہے، اپنے دل سے زیادہ قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے۔ ورنہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پہ مستوی ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائے گا۔ اللہ عرش پہ ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ہم جہاں بھی ہوں، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ، اللہ کا قرب ہمارے ساتھ ہے اللہ کی صفات کے اعتبار سے۔ تو یہ اللہ کی معیت، اللہ کے قرب کو اور اللہ کے عرش پہ ہونے کو گڑبڑ نہیں کرنا۔ ہم جب بھی اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے، ہم اللہ کے بارے میں اپنے ناقص ذہن سے اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے سوچتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے، اپنے ناقص عقل سے سوچتے ہوئے، اللہ عرش پہ ہوتے ہوئے، آسمانوں پہ ہوتے ہوئے اللہ ہمارے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کو اپنے قیاسوں پر نہ پرکھیے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ جس طرح کروڑوں اربوں مخلوقات کی، کھربوں کی بیک وقت اللہ سنتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے خود اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ سب سے بلند ہوتے ہوئے، الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، العلی، العظیم ہوتے ہوئے، امنتم من فی السماء، آسمانوں میں ہوتے ہوئے، عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے، ثم استوى علی العرش، عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے۔ تو اسی لیے یہاں دعا کی قبولیت کے ساتھ قریب ہونے کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے مراد صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اللہ دور نہیں ہے کہ اللہ کو ہمیں اپنی بات پہنچانے کے لیے واسطوں وسیلوں کی ضرورت پڑے۔ ہاں اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینا چاہیے، اللہ کو انسان اپنے اعمال کا واسطہ دے، یہ انسان کسی نیک زندہ بزرگ کے پاس جا کے اس سے دعا کروا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔